ہوتے ہیں آج تو، چٹھی نکال کر دکھا رہا ہے بابا تو بھیڑ لگ چکی ہے کہ تم کیا کھائے ہو، کیا پیے ہو، کیا سوچ رہے ہو، چٹھی میں نکال کر کے دکھاؤں گا۔ چٹھی والے بابا کے پیچھے ہی ہزاروں چلے جاتے ہیں تو دجال والے بابا کے پیچھے کتنے جائیں گے؟ لیکن حدیث پاک کی روشنی میں مفسرین نے، محدثین نے فرمایا کون لوگ اس دن محفوظ رہیں گے، کون لوگ اس دن محفوظ رہیں گے؟ دجال کی شکل جیسی بھی ہو لیکن وہ جو چیزیں خارق عادات دکھا رہا ہوگا لوگ اچنبھے سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں، آپ گھر میں بیٹھے ہوں، کوئی مسجد میں ہوں گے، شور آئے گا کہ وہاں پر خدا اتر پڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور عجیب و غریب چیزیں دکھا رہا ہے، آسمان کو کہہ رہا ہے تو آسمان بارش برسا رہا ہے، زمین کو کہہ رہا ہے تو زمین خزانے نکال رہی ہے۔ کچھ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوں گے، توجہ یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، کہیں محفل میں ہوں گے، مسجد میں ہوں گے، جب یہ شور آئے گا تو کچھ کہیں گے کہ چلو ہم بھی جا کر دیکھ کے آتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہہ کر کے اٹھیں گے اور جا کر کافر ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جیسے سنیں گے اپنے آپ کو گھر میں ایسے مضبوط بند کر لیں گے کہ ان کو ہوا آنے کی بھی خواہش نہ رہے، اس طرح اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت اس کے فتنے عروج پر ہوں گے، لوگوں میں صرف اور صرف چرچا یہی ہوگا۔ اسی لیے میں اکثر یہ میڈیا کو دجالی میڈیا کہتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ دجال کے آدھے سے زیادہ کام یہ میڈیا والے کرتے ہیں، سب جگہ پھیلائیں گے افواہیں، بہت جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتے رہیں، سچ کو جھوٹ کر کے دکھاتے رہیں، یہ میڈیا یہی سب کام کرتی رہے گی۔ اس وقت کون لوگ محفوظ رہیں گے؟ بزرگوں نے لکھا ہے دجال کے قریب بھی جائے گا کوئی بندہ لیکن اس کو دیکھ کر نہیں گمراہ ہوگا، تو یہ کون ہوگا؟ جس کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہوگا، یہ وہی ہوگا، یہ وہی ہوگا جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، حضور کے قدموں میں جو پڑے ہیں وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اب یہ دجال گھومتا ہوا جب فتنہ بہت برپا کر چکا ہوگا، مکہ جائے گا، پہلے یہ یمن جائے گا، یمن میں بھی بہت فتنہ پھیلائے گا، اس کے بعد پھر مکہ آئے گا، مکہ کی سرحدوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے محفوظ کر رکھا ہوگا، فرشتے اسے داخل ہونے نہیں دیں گے، ماریں گے اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر مدینہ جائے گا، مدینہ طیبہ اپنی پوری فوج لے کر کے داخل ہونے کی، 2 شہروں کے علاوہ پوری دنیا کے ہر شہر گھومے گا، ہر شہر گھوم چکا ہوگا 2 شہروں کے علاوہ، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ۔ مدینہ طیبہ کے سرحد پر آئے گا، وہاں پر بھی اللہ کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، میرے مصطفیٰ کا شہر ہے، دجال نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کا شہرہ جب مدینے کے باہر بہت پھیل چکا ہوگا، مقام جرف ایک جگہ ہے، وہاں تک وہ پہنچ چکا ہوگا جہاں آج بادشاہ نے ایک پیلس بنایا ہوا ہے، ان لوگوں نے ایک پیلس بنا کر رکھا ہے وادی جرف میں، وہاں تک پہنچے گا تو مدینہ طیبہ کے ایک عالم وہ جائیں گے، اس سے مناظرہ کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، صرف مناظرے کے کرنے کی وجہ سے اس عالم دین کو وہ قتل کر دے گا، قتل کر کے اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے بعد کہے گا کہ دیکھا میری طاقت۔ اس عالم دین کا کہنا ہوگا اب تو مجھے تیرے دجال ہونے پر اور زیادہ یقین ہو گیا، اس لیے کہ میں نے میرے مصطفیٰ سے سنا ہے، وہ مار کر کے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اس عالم کا دوسرا چیلنج یہ ہوگا کہ میں نے اپنے حبیب سے ایک اور بات سنی ہے، اب کی بار اب تو مار کر کے دکھا۔ دوسری بار حدیث پاک میں ہے دوسری مرتبہ اس عالم کو قتل کرنے کی 1000 کوشش کرے گا لیکن مار نہیں سکے گا۔ وہ عالم ربانی بیان کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی علامات یہی ہیں، ایک بار قتل کر کے اٹھائے گا لیکن دوبارہ وہ مار نہیں سکے گا۔ یہ فتنہ پھیلا ہوگا دجال کا، اور یہ گھومتے پھرتے ملک شام پہنچے گا جہاں امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی یہودیوں سے جنگ کرتے کرتے اور دجال کے فتنوں سے فیس کرتے کرتے
وہاں پر ہوں گے ملک شام میں، دمشق میں، دعا کر رہے ہوں گے اللہ ان کے فتنوں سے بچا۔ ایک عصر کی نماز ہوگی، جب امام مہدی نماز کے لیے جا رہے ہوں گے، دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی باحیات ہیں آسمانوں پر، اللہ کریم ان کو اتارے گا، وہ آئیں گے۔ حضرت امام مہدی فوراً ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ لائیں گے، اور امامت کے لیے جب وہ آگے بڑھائیں تو عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھاتے، امام مہدی سے کہتے ہیں امام آپ ہی ہوں گے، حاکم آپ ہی ہوں گے، منتظم آپ ہی ہوں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان فرمائیں گے میں تو صرف اور صرف دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد امام مہدی نماز سے فارغ ہو کر اللہ کا شکر بجا لائیں گے، پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جیسی باہر نکلیں گے، حدیث پاک میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی سانس یا ان کی خوشبو جہاں تک جائے گی دجال اتنا تیز پگھلتا چلا جائے گا، قریب نہیں آ پائے گا۔ اب وہ ادھر ادھر بھاگا بھاگا پھر رہا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئیں گے وہ سنہرا دور حدیث پاک میں ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے کہ یہ عقیدہ ختم کرو، خنزیر کو ماریں گے، جزیہ ختم کریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس ملعون دجال کو بھگاتے بھگاتے مقام لد پر لے جائیں گے جو آج اسرائیل میں ہے، وہاں تک لے کر جائیں گے۔ مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے تیر سے ماریں گے، ختم ہو چکا ہوگا۔ دجال کے جتنے ہمراہی تھے ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے۔ اب جب واپس عیسیٰ علیہ السلام دمشق پہنچیں گے ملک شام، تو حدیث پاک میں پوری روئے زمین پر ایک بھی کافر نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اپنے دین کو ساری دنیا پر غالب کرے۔ اب تک یہ دین پوری دنیا پر نہیں غالب آیا، لیکن وہ دن ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے روئے زمین پر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں وہ دن آئے گا جب ہر گھر سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ، وہ دن آئے گا، وہ وقت آئے گا۔ صبر کے بعد، ہر اندھیرے کے بعد صبح ہونا ہے، رات کے بعد اجالا آنا ہے۔ ہاں آج جو حالات ہیں انشاءاللہ العزیز کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا